العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 ہے اور اس کے بعد اور بھی احادیث ہیں جن کو پیش کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم ترین سبق دیا ہے، جو باب قائم کیا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال خراب نہ ہو جائیں، اس کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. اسی مناسبت سے یہ حدیث پیش کی ہے اور اس حدیث کے پہلے بہت قیمتی کچھ اقوال نقل کیے ہیں، جیسا کہ ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی الا وجدت انی مکذبا. ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنی بات کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں، یعنی جو میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اور اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی لوگوں کو سمجھا تو رہا ہوں، میں واقع نصیحت تو کر رہا ہوں، لیکن میری خود کی زندگی میں عملی اعتبار سے کمزوری ہے. ابن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. میں نے تقریباً 30 صحابہ کرام سے ملاقات کیا ہے. ہر صحابی کو میں نے اس حالت میں دیکھا، جن 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کیا ان میں سے ہر ایک کو میں نے دیکھا كلهم يخاف على نفسه كلهم يخاف النفاق على نفسه. ہر ایک کو خطرہ تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. یعنی صحابی رسول ہیں لیکن خطرہ ان کو ڈر یہ ہے اس بارے میں کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. اور آگے فرماتے ہیں لا يقول احد منهم انه على ایمان جبریل و میکائیل. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا ایمان جبریل امین کے ایمان کی طرح ہے یا میکائیل کے ایمان کی طرح ہے، بلکہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق نہ آ جائے، ہمارے عمل میں کہیں نفاق نہ آ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے لا يخافه الا مؤمن. نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے. یعنی مومن کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے نفاق میں، میرے ایمان میں نفاق شامل نہ ہو جائے. اور منافق جو ہے اس کو کوئی ڈر نہیں رہتا، اس کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم تو دل میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے. تو مومن کے دل میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، مومن کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے ایمان میں نفاق نہ آ جائے، جو بول رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل نہیں، ایسا تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی فکر ہو. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پیش کی ہے، مشہور حدیث ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کے مطلب اللہ کی فرما برداری سے، رسول کی فرما برداری سے اس کے دائرے سے باہر نکل جانا. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. اور مسلمان کو قتل کر دینا یہ کفر کے درجے میں انسان کو پہنچا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس طرف جائے گا، مسلمان کو دوسرے انسان کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، اور گالیوں کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاملات اور بڑھتے ہیں، کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ قتل تک بات آ جاتی ہے. تو مومن کو یہ فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطیاں نہ ہوں جو میری نیکیوں کو برباد کر دینے والی بن جائیں، جس سے میں فاسق یا کافر بن جاؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ذریعے پیغام دینا چاہے. تو ہمیں ایمان والی زندگی گزارتے ہوئے یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایمان کے ساتھ نیکیاں ہوں، اور گناہوں سے، بالخصوص ایسے گناہوں سے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو برباد کریں، ان سے ہم بچ کر رہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.